بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسکول لیڈر کے پریپریشن کے حوالے سے ٹیچنگ اپروچ اینڈ کلاس روم اسیسمنٹ کے 62 MCQs ہے. یہ صحیح. اس کے بعد 62 اور اپلوڈ ہوں گے، آج ہی رات اپلوڈ ہوں گے. تو یہ MCQs اگر آپ PDF میں پڑھو گے تو اباؤٹ 2-3 دن لگے گے، اور اس طرح صرف یہ 30-40 منٹ میں آپ کا کور ہو جائے گا. Child development is marked by interrelated processes. Which one is not one of them? بچے کی پرورش مندرجہ ذیل پروسیس کا مجموعہ ہے. ڈفرینشیشن، انٹیگریشن، لرننگ. موٹیویشن اس میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. موٹیویشن چائلڈ کی ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ رول ادا کرتا ہے، لیکن ڈفرینشیشن، انٹیگریشن اینڈ لرننگ کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ نہیں ہے. MCQs میں انٹر ریلیٹڈ کا ورڈ ہے. MCQs number 2. In your view, which one is the most important factor of teaching process? ٹوٹل جو ٹیچنگ کا طریقہ کار ہے، ٹیچنگ پروسیس ہے، اسکول، کلاس روم، ٹیبل، اسٹوڈنٹس، اس میں سے امپارٹنٹ چیز کون سا ہے آپ کے نظر میں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ٹیچر ہے، کیونکہ ٹیچر سے بچے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، ان کی بات بھی مانتے ہیں. جنرلی اسٹوڈنٹ لائک دوز ٹیچر. اسٹوڈنٹس کون سے ٹیچرس کو پسند کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ ان ٹیچر کو پسند کرتے ہیں جو سبجیکٹ کے مشکلات کو آسان کرتے ہیں، ریموو کرتے ہیں، مطلب آسان کرتے ہیں، کیونکہ ڈیفیکلٹ کو ریموو نہیں کرنا چاہیے، ڈیفیکلٹ کو حل کرنا چاہیے. When a student asks a question to which the teaching has no direct correct answer, what should the teacher do? کہتے ہیں اگر ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر سے سوال کرے اور ٹیچر کو اس سوال کے جواب کا پتہ نہیں ہو تو ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے؟ تو بعض ٹیچر ڈانٹتے ہیں، بعض ٹیچر کچھ کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ٹیچر کو کہنا چاہیے کہ میں اس کا جواب بعد میں دوں گا. The student learn most from those teachers who are gentle. اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ ان ٹیچر سے سیکھ سکتے ہیں جو شریف ہو. جینٹل اس سے کہتے ہیں، جینٹل عموماً اس ٹیچر کو کہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کرتے، ہر ایک بات پہ ڈانٹتے نہیں، ٹھیک ہے، اور کمپرومائز کرتے ہیں. وہ نہیں ہوتے کہ بالکل اسے کچھ کہتے نہیں کہ وہ پڑھتے یا نہیں پڑھتے، بلکہ کمپرومائز کرتے اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کرتے ہیں. The psychological environment of the class is mainly the duty of. Psychological environment کون سا ہوتا ہے؟ To study the mind of student. یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ یہ کلاس ٹیچر کی ڈیوٹی ہے. Psychological mean study of mind. The teacher should know the following things. ٹیچر کو مندرجہ ذیل چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. آپشن سی ہے in which field difficulty is faced by children. جس فیلڈ میں چلڈرن کو مشکلات ہو، ٹیچر کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے، اس فیلڈ کا پتہ ہونا چاہیے. 8 نمبر MCQs. The able teacher is one who engage the student in their work. قابل ٹیچر وہ ہے جو اسٹوڈنٹس کو اپنے کام میں انگیج رکھ سکتے ہیں. 9. A student having scientific attitude thinks rationally. جو اسٹوڈنٹ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں وہ ریشنلی تھنک کرتے ہیں. ریشنلی تھنک وہ ہوتا ہے، ریشنل تھنکر وہ ہوتے ہیں جو پرابلم سے بھاگتے نہیں ہیں بلکہ پرابلم کو فیس آؤٹ کرتے ہیں اور ان کا سولوشن نکالتے ہیں. تھرو وچ ایکشن اسٹوڈنٹ لرن فاسٹ. تو فیشیل ایکسپریشن سے بچے بہت جلد سیکھ جاتے ہیں. غصہ، خوشی، اسمائل، ان تمام چیزوں سے اسٹوڈنٹ بہت جلد سیکھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیچنگ کے وقت آپ کا جو فیشیل ایکسپریشن ہے وہ بھی بچے کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. If one child gives answer, question 11. If one child gives answer of all questions at first in your class but disturb the rest of the children and rooms here and there in the class, then what will you do? اگر ایک بچہ آپ کے تمام سوالات کا جواب ایک ہی بس جلدی آپ کے سوالات کا جوابات دے اور اس کے بعد پھر وہ کلاس روم کو تنگ کرتا ہے، آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کو چاہیے، ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اس اسٹوڈنٹ کو ایک اور کام میں بیزی کرے تاکہ وہ نئی چیزیں سیکھ سکے. ٹھیک ہے. What type of class climate you would prefer? آپ کس طرح کلاس کو پسند کرو گے؟
تو आंसर ہے ہائیلی انٹریکٹیو اینڈ سیلف ڈسپلن کلاس. ہائیلی انٹریکٹیو وہ کلاس ہوتا ہے جہاں اسٹوڈنٹس آپ کے بات کا جواب دیتے ہیں، آپ کچھ کہتے ہو تو اس پہ وہ رسپونڈ کرتے ہیں. اور ڈسپلن کلاس وہ ہوتا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے بورڈ صاف ہوتا ہے، مانیٹر رجسٹر اپنی جگہ پر رکھا ہوتا ہے، ڈسٹر اپنی جگہ پہ، اور باقی اسٹوڈنٹس کا جو پتہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کی آتی ہے ہم نے کون سی کاپی نکالنی ہے، کون سا بک نکالنا ہے. تو یہ سیلف ڈسپلن کلاس ہوتا ہے. on which basis the ability of teacher can be judged. آپ کس بیس پہ ٹیچر کی ایبیلٹی کو جج کر سکتے ہیں؟ تو ٹیچر کی پرسنالٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، جو کہ کیونکہ ٹیچر کا تعلق ایسے طبقے سے ہے جو کہ گروتھ کرتی ہے، اور پرسنالٹی کا انسان کے گروتھ پہ بہت زیادہ، انسان کی بیہیویئر پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. تو بچے بہت جلد سیکھ جاتے ہیں. تو ایبیلٹی آف ٹیچر یہ ہے کہ اس کی پرسنالٹی کیسے ہے. تو پرسنالٹی سے ایک ٹیچر کی ایبیلٹی آپ جان سکتے ہیں. دی پرسن از انفلوئنشل کمیونیکیٹر اف. وہ بندہ اس بندے کی باتیں اثر کرتی ہے جو جس کی کمیونیکیشن کلیئر ہوتی ہے، تو اس بندے کی باتیں انفلوئنشل ہوتی ہے، اثر رکھتی ہے. 15 پروجیکٹیو ٹیکنیک آف میجرنگ پرسنالٹی از سپیریئر ٹو ادر ٹیکنیک بیکاز. کہتے ہیں کہ پروجیکٹیو ٹیکنیک پرسنالٹی کو پیمائش کرنے، پرسنالٹی کو ناپنے، پرسنالٹی کو معلوم کرنے کے لیے پروجیکٹیو ٹیکنیک سب سے اچھا ہے دوسرے طریقوں کے مقابلے. کیونکہ جب آپ ایک اسٹوڈنٹ کو پروجیکٹ دیتے ہیں تو اپنے آپ کو مکمل طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ٹیچر نے مجھے میرا سارا اسٹڈی کر لیا. ٹھیک ہے، تو پروجیکٹ دینا آپ اس سے اسٹوڈنٹس کے تمام وہ نکال سکتے ہیں ایبیلٹیز. Sixteen, regular changes in teaching strategy in the class is required to match it with ability level of pupil, to reduce the burden level of pupil, to match content and objective with strategy, all of the above. کلاس میں روزانہ کی بنیاد پر چینجز کرنی چاہیے، لیکن تب کرنی چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کی ایبیلٹی کے ساتھ میچ کر سکے. اسٹوڈنٹس کی ایبیلٹی کا مطلب قابل اسٹوڈنٹس کو کچھ دن کے لیے پیچھے قطار میں بٹھانا، نالائق جو کمزور اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو کچھ دن کے لیے آگے بٹھانا. اس طرح اسٹوڈنٹس کا بوجھ کم کرنا. یہ چینجز کبھی زیادہ کرنا، کبھی کم کرنا، یہ چینجز ریگولر بنیاد پر کرنی چاہیے. 17 which of the following is not emphasized in memory level of teaching. میموری لیول آف ٹیچنگ میں کس چیز پہ زور نہیں دیا جاتا؟ تو آپشن سی، کنڈکٹنگ ٹیسٹ الانگ وتھ ٹیچنگ. آپ ٹیچنگ بھی کرتے ہو اور بار بار ٹیسٹ بھی لیتے ہو. تو ٹیچنگ بندہ ختم کرے، ایک سبق مکمل ختم کرے، ایک چیپٹر ختم کرے تو پھر ٹیسٹ لینی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ میموری لیول آف ٹیچنگ اس بات پہ زور نہیں دیتی کہ آپ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ کنڈکٹ کریں. تو میموری لیول آف ٹیچنگ اس پہ زور نہیں دیتی، ایمفسائز اس کی اہمیت نہیں دیتی. While delivering lecture in the class, a teacher must give illustration to clarify the difficult points. ٹیچر جب کلاس میں لیکچر دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فرسٹ آف آل ڈیفیکلٹ پوائنٹس کو آسان کر دے، اس کی وضاحت کرے. 19 in elevation approach of lesson planning, teaching strategy and material aids are mentioned in separate column. Objective to be realized are written against each teaching point. Activities of the teacher and pupil are mentioned separately. Evaluation approach کیا ہوتا ہے؟ یہ جب ایک سال ختم ہو جاتا ہے یا سیمسٹر ختم ہو جاتا ہے تو بعض یونیورسٹی میں ٹیچر ایویلیویشن ہوتا ہے. اس میں آپ یہ کویسچن ہوتے ہیں، اس میں ٹیچر کی پرفارمنس اچھی تھی، ٹیچر وقت پہ آتا تھا، ٹیچر آپ کے سوالات کا جواب دیتا تھا، ٹیچر آپ کے ٹیسٹ کے بعد سزا دیتا تھا، یا کس طریقے سے آپ کے مارکس کا ریوارڈ آپ کو دیتا تھا، آپ کو سزا کی صورت میں یا کس چیز. تو یہ تمام باتیں ہوتی، اس سے کہتے ہیں ایویلیویشن. ٹھیک ہے، تو ایویلیویشن اپروچ آف لیسن پلاننگ، یہ تو ٹیچر ایویلیویشن میں نے بتا دیا. ایک لیسن کے لیے آپ پلاننگ کر رہے ہو تو اس کے لیے بھی آپ نے ایویلیویشن کرنا ہے. اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھنا ہے، ایڈمنسٹریشن ٹیچر سے پوچھنا ہے
کہ اس لیسن کو اس طرح پلان کر لے، اس طرح اس میں کتنا سلیبس رکھے، کتنا کورس کنٹینٹ 3 مہینوں میں پڑھایا جائے، کتنا 6 مہینوں میں پڑھایا جائے. تو اسے کہتے ہیں لیسن پلاننگ ایولیوشن اپروچ. تو اس میں یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ٹیچنگ اسٹریٹجیز اور میٹیریل جو مدد دیتی ہے وہ ایک کالم میں ہونی چاہیے، آبجیکٹیو بھی ایک کالم میں ہونی چاہیے، اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی سپریٹ مینشن کرنی چاہیے. 20 bright student can be motivated well by giving them quick feedback. اس کو رسپانس دینا چاہیے، اس کو جواب دینا چاہیے، تو برائٹ اسٹوڈنٹس اس سے اور مزید قابل ہو جاتے ہیں. ٹرو اور فالس آئٹمس کین ناٹ پرووائڈ ایکوریٹ کرائٹیریا آف ایولیویشن بیکاز. کہتے ہیں کہ ٹرو اور فالس کا جو ایکسرسائز ہوتا ہے یہ اچھا نہیں ہے کسی کے امتحان لینے کے لیے ایگزام، کیونکہ ٹرو اور فالس میں 50% یہ چانس ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائے اور 50% یہ چانس ہوتا ہے کہ آپ غلط ہو جائے. تو اس میں چانس آف کامیابی اور ناکامی دونوں میکسیمم ہوتے، تو اٹس ناٹ گڈ. اور MCQs میں 25% چانس آف کامیابی اور ناکامی کا ہوتا ہے. وچ ون از ناٹ امانگ دی ایلیمنٹ آف ایکٹیو لرننگ. ڈیئر اس MCQs میں ناٹ کا ورڈ نہیں ہے. وچ ون از امانگ دی ایلیمنٹ آف ایکٹیو لرننگ. ایکٹیو لرننگ پریکٹیکلی جو کام آپ خود سر انجام دیتے اسے ایکٹیو لرننگ کہتے ہیں. وی کال اے چائلڈ بیکورڈ. ہم کون سے چائلڈ کو بیکورڈ چائلڈ کہتے ہیں؟ وہ چائلڈ جس کے مارکس تمام کلاس سے کم آتے ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ بیکورڈ چائلڈ کہلاتا ہے. ہاؤ ڈز این افیکٹو ٹیچر میک اسٹوڈنٹس اٹینٹیو ان کلاس. ٹیچر کلاس میں اسٹوڈنٹس کو کس طرح اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے لیکچر کو انٹرسٹنگ بنائے، اس میں ہر ایک بات کے ساتھ کہانی بتائے، ہر ایک بات کے ساتھ ایسی مثالیں دے جو بندہ روزمرہ کرتا ہو. ٹھیک ہے، روزمرہ لائف کی مثالوں سے بندہ اپنے ٹیچنگ کو انٹرسٹنگ بنا سکتا ہے اور اس سے اسٹوڈنٹ متوجہ ہو جاتے ہیں. 25 اے پاپولر ٹیچر از ون. کون سا ٹیچر مشہور ہوتا ہے؟ جو بچوں کا فیورٹ ہوتا ہے. 26 وچ از دی بیسٹ میتھڈ آف اسٹڈی آف چائلڈ بیہیویئر. بچے کی بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کا سب سے بہترین میتھڈ کیا ہے؟ انسپیکشن میتھڈ، پریکٹیکل میتھڈ، انٹرویو میتھڈ، نو پرسنل اسٹڈی میتھڈ. اور پرسنل اسٹڈی میتھڈ اسی بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک بچے کو پروجیکٹ دے دیں تو آپ اس سے چائلڈ بیہیویئر آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ تو چائلڈ کی بات ہے، کسی کی بیہیویئر اسٹڈی کرنے کے لیے آپ اس کو پروجیکٹ دے دیں. پروجیکٹ یو نو ویل. واٹ شوڈ ٹیچر ڈو بیفور ٹیچنگ دی. ٹیچر کو ٹیچنگ سے پہلے کیا کرنا چاہیے. کلاس میں انٹر ہوا، ٹیچنگ سٹارٹ نہیں ہے تو انہوں نے کیا کرنا چاہیے. تو اس کو چاہیے کہ لیٹس سپوز وہ یہ کہانی آج سناتا ہے کہ پیاسا کوا، تو اس کو چاہیے کہ اس کا مطلب سمجھائے کہ یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. تو اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ جب بندے کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو بہت کچھ پا لیتا ہے، ضرورت میں بہت زیادہ چیزیں ایجاد کر سکتا ہے. تو سبجیکٹ کی آبجیکٹیو بتانی چاہیے. 28 ٹیچر شوڈ ریڈ ادر بک آلسو ایکسیپٹ کورس بکس. واٹ ول بی دی بینیفٹ آف اٹ. کہتے ہیں کہ ٹیچر کو اپنے میتھس فزکس کے علاوہ، فزکس کا ٹیچر ہے تو اس کو چاہیے کہ فزکس کے علاوہ اور بھی بکس پڑھے. کیمسٹری کو بھی تھوڑا ٹچ دے، بایو کو بھی تھوڑا ٹچ دے میتھمیٹکس کو، ان چیزوں کو ٹچ دیا کرے. اس سے ان کی اوور آل کنسیپٹ بڑھتی ہے اور فزکس میں پھر میتھس کا یا کیمسٹری کا جو ٹچ ہوتا ہے وہ بندہ پھر ویل ایکسپلین کر سکتا ہے. 29 فار ہیلتھی ارینجمنٹ آف کلاس روم نیسیسری تھنگ. کلاس روم کی بہترین ارینجمنٹ کے لیے ضروری چیز کیا ہے؟ یہ سب چیزیں ضروری ہے کہ لائٹ ہو کلاس روم میں روشن دان ہو اور بچے زبردست طریقے سے بیٹھے ہو. گول اگر بچے بیٹھ جائے، لیٹ سپوز مثال دیتا ہوں، تو بعض بچوں کو بیک بورڈ نظر آئے گا یا وائٹ بورڈ، یا بعض بچوں کو وہ نظر نہیں آئے گا. تو ویل اپروپریٹ سیٹنگ ارینجمنٹ. دیئر آر 3 مین ڈیوٹیز آف ٹیچر. ٹیچر کی 3 مین ڈیوٹیز ہیں. ٹیچنگ کہ وہ ٹیچنگ صحیح کرے، ریگولیشن وقت پہ آئے، اینڈ ڈائریکشن
اور ڈائریکشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے یہ چیز رکھ دے کہ ہم نے اس دن یہ کرنا ہے، اس دن یہ کرنا ہے، اس دن یہ ایک ڈائریکشن ہو، تو اسٹوڈنٹس آلریڈی ریڈی ہوتے ہیں، کل جو اسکول آتے تو وہ اس نیت سے آتے کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریگولیشن ہونی چاہیے ٹیچر میں، انہوں نے ٹیسٹ دے دیا منڈے کو، بس منڈے پر بھی لے لے، ضرور لے لے ڈائریکشن، ہر ایک چیز کے لیے وہ کوآپریشن پرووائڈ کرے، اور ہر چیز کا راستہ انہوں نے کلاس میں بتایا کہ یہ چیز ہم کس طرح حل کریں گے۔ واٹ ول بی یور ویو اباؤٹ سن اینڈ ڈاٹر ان ہوم؟ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا ہے اور ڈاٹر ہے تو آپ کیا کرو گے؟ تو آپ اس طرح کرو گے، آنسر یہ ہے کہ آپ نے دونوں کو بتانا ہے کہ یہ کام کرے، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ صرف سن کو کام کرنے کو کہو یا صرف ڈاٹر کو، دونوں سے کام کروائے۔ 32 which of the following technique is used in educational survey؟ آپ نے ایجوکیشنل سروے کرنی ہے تو آپ کون سے ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں؟ ٹیسٹ، کویسچن ایئر، انٹرویو، آل آف دیم آپ کر سکتے ہیں۔ کویسچن ایئر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سوالات کاغذ پر لکھ لے، اس کے 100-200 پرنٹس لے لے، بازار میں تقسیم کر لے، کسی بھی جگہ تقسیم کر لے، پھر وہ لوگ اس کو فل آؤٹ کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کو واپس دیتے ہیں، پھر اس سے آپ ایک کنکلوژن نکالتے ہیں، یہ آپ کا سروے ہو گیا کویسچن ایئر میں۔ وچ آف دی فالوئنگ از ان امپورٹنٹ فیئر کازنگ اسٹیمولی؟ کون سا اہم خوف ہے جو انسان میں اسٹیمولی مین انسان کے بال کھڑے ہونا، انسان جب ایکسائٹ ہو جاتا ہے تو اسے اسٹیمولی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اے آپشن ہے فیئر آف سوشل سچویشن لائک میٹنگ ود ادر پیپل، دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنا، بڑے بڑے دفتروں کو جانا، یہ انسان میں ایک نروس پن پیدا کرتا ہے، ایک خوف سا پیدا کرتا ہے کہ پھر وہاں کیا ہوگا، پھر وہاں کیا ہوگا۔ فیئر آف وائلڈ اینیمل، جنگلی جانور سے بھی بندہ ڈرتا ہے کہ اگر یہ کہیں میرے سامنے آ جائے تو کیا ہوگا۔ فیئر آف فیلور ان ایگزامینیشن، ایگزام میں فیل ہونا کا فیئر، یہ سب انسان کو ایکسائٹ کرتی ہے، اسٹیمولی انسان میں ایک ایسا جذبہ پیدا کرتی ہے کہ پھر میں نے کیا کرنا ہے، اس کے خلاف پھر وہ اسٹریٹجی بناتا ہے۔ گائیڈنس کا کیا فائدہ ہے؟ 34 نمبر MCQs میں کہتے ہیں کہ گائیڈنس کا کیا فائدہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے یہ تمام فوائد ہیں۔ سائیکولوجیکل پرابلم آف انڈیویجول، ایک بچے کا جو سائیکولوجیکل پرابلم ہے، مائنڈ پرابلم ہے، وہ ایک مسئلے کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کرتے، بڑے لوگوں کے سامنے وہ ڈرتا ہے، تو یہ مسائل سائیکولوجیکل ہوتا ہے۔ سوشل پرابلم آف دی انڈیویجول، معاشرے میں وہ یہ تنہا رہنا پسند کرتا ہے، شیئرنگ وہ نہیں کرتا۔ پرسنل پرابلم آف دی انڈیویجول، انسان کے اندر جو پرسنل پرابلم ہوتے ہیں تو گائیڈنس یہ چیزیں ریموو کرتا ہے۔ ٹیچنگ بائی اسمال اسٹیپ اینڈ فریکوینٹ شارٹ اسائنمنٹ ٹیکنیک آر یوزفل، جب آپ اس طرح ٹیچنگ کرتے ہو کہ آپ اسٹوڈنٹس کو چھوٹے چھوٹے کام دیتے ہو یا اسمال اسائنمنٹ مطلب روزانہ کی بنیاد پر آپ اس سے کہتے ہو کہ آپ نے یہ پیراگراف لکھ کے مجھے کل لکھنا بھی ہے اور مجھے سنانا بھی ہے، 2 لائن دیتے ہو، 3 لائن دیتے ہو، تو یہ ٹیکنیک کب یوز ہوتی ہے تو اور کب مفید ہے؟ جب آپ کے اسٹوڈنٹس جلد نہیں سیکھ سکتے، جب آپ کے اسٹوڈنٹس سیکھنے میں کمزور ہو، ڈس ایبل ہو، اور یا چلڈرن ایجوکیشنلی بیکورڈ اس کا کمزور ہو، گھر میں اس کا کوئی نہیں ہو، تو یہ سٹیپس آپ اس وقت لیتے ہو، ان کو چھوٹے چھوٹے لرننگ اسائنمنٹ دیتے ہو۔ ایٹیچیوڈ، کہتے ہیں کہ ایٹیچیوڈ ہم تبدیل بھی کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ایٹیچیوڈ ایک علاقے، دیکھو پشاور کے لوگوں مروت بنو، اس کے لہجے رویے میں فرق ہوتا ہے، تو ایٹیچیوڈ ایک 2 علاقوں کے درمیان کلچر کے ڈفرینٹ کا بھی پیمائش کرتی ہے۔ پرووائڈ بیسک فار انڈیویجول ڈفرینسز، 2 بندوں کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ بھی آپ ایٹیچیوڈ سے ناپ سکتے ہیں۔ 37 which of the following is not the part of educational technology، اس میں سے کون سا آپشن ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا حصہ نہیں ہے؟ تو جب آپ 2 ڈفرینٹ کلاسز، کلاس 5 اور کلاس 6 کا موازنہ آپس میں کرتے ہیں، یا پرائمری اسکول اور ایک پرائیویٹ اسکول ہے آپ کے علاقے میں، اس کا موازنہ کرتے ہیں، اٹس ناٹ پارٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے۔
پرپز آف ایولیویٹیو فیز آف ٹیچنگ از، ایولیویٹیو فیز آف ٹیچنگ کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ ٹیچنگ کی ججمنٹ کرتے ہیں کہ ٹیچر نے کتنا پرفارمنس کیا اس سال، کتنا حاصل کیا، کتنا اسٹوڈنٹس نے اس سے سیکھ لیا. تو اس کا مقصد کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہم ایولیویٹیو فیز ہم ٹیچنگ میں کیوں کرتے ہیں؟ ٹو نو ٹو وٹ ایکسٹینٹ آبجیکٹیو آر ریئلائزڈ، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم نے اپنے گول کتنے حاصل کیے. ٹو نو دی شارٹ کمنگ آف ٹیچر، کہ ہمیں پتہ چلے کہ ٹیچر میں کون کون سی کمیاں ہیں. ٹو نو دی افیکٹونیس آف اسٹریٹجیز، اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم نے جو پلاننگ بنائی تھی وہ کتنا متاثر رہا. 39. Developing new rules and principles on the basis of given facts and information in memory level is called generalization. Developing new rule and principle on the basis of given fact and information in memory level is called generalization. 40. Which of the following strategy is most suitable for introducing a lesson? lesson کو اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے، دیکھو آپ نے سبق پڑھانا یا نہیں ہے، لیکن آپ فرسٹ آف آل کلاس میں انٹر ہو جاتے اور آپ نے سمپل مشین کے بارے میں آج پڑھانا ہے. تو آپ اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ نے کینچی دیکھی ہے، کینچی سے ہم کیا کام کرتے ہیں؟ کپڑے کاٹتے ہیں. پھر کپڑے ہم ہاتھ سے کیوں نہیں کاٹتے؟ تو وہ کہے گا کہ پھر ہاتھ سے وہ زیادہ زور مانگتی ہے اور ہم صحیح نہیں کاٹ سکتے. تو یہ آپ مشین، تو کویسچن اگر آپ کرو گے تو اس کے ذریعے آپ نے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں اس سبق کا تعارف بٹھا دیا. اب یہ مشین کا سبق، جو سمپل مشین کا سبجیکٹ ان کو پڑھاؤ گے تو وہ ان کے لیے ایزی ہوگا. وچ آف دی فالوئنگ اسٹریٹجی از پرابلم سینٹرڈ؟ کون سا اسٹریٹجی پرابلم سینٹرڈ ہے؟ پروجیکٹ، ڈسکوری، ہیورسٹک. جو پرابلم کریٹ کرتی ہے، اگر آپ کسی کو پروجیکٹ دے دیں، پروجیکٹ میں بہت زیادہ پرابلم پیدا ہو سکتی ہے. ڈسکوری، کسی چیز کو ڈسکور کرنا پرابلم سینٹرڈ ہے. ہیورسٹک، شارٹ کٹ نکالنا کسی پرابلم کو حل کرنے کے لیے، یہ بھی پرابلم سینٹرڈ ہوتا ہے. وچ آف دی فالوئنگ پرپز از سروڈ؟ اچھا، اب یہ آپ لوگ یہ سوچو گے کہ پروجیکٹ، ڈسکوری اور ہیورسٹک یہ تینوں پرابلم سینٹرڈ ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کے خلاف اسٹریٹجی بنانا ہے کہ یہ تو پرابلم سینٹرڈ ہے لیکن ہم نے کیسے سلوشن نکالنے ہیں. وچ آف دی فالوئنگ پرپز از سروڈ بائی لیسن پلان؟ کہتے ہیں کہ لیسن پلان ہمارا کون سا خدمت کرتا ہے، ہم لیسن پلان کیوں بناتے ہیں؟ تو اس میں آل آف دیز ہے. جب ہم لیسن پلان بناتے ہیں تو ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنے دن میں کتنا کورس میں نے پڑھانا ہے، تو اس لحاظ سے وہ سائیکالوجیکلی مینٹلی سیٹ ہوتا ہے. ٹیچر کین اسٹک ٹو ہز کانٹینٹ، ٹیچر اپنے کورس سے اٹیچ ہوتا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا. یہ آپشن ہے. یہ کلاس میں ایک اچھا انوائرمنٹ پیدا کرتا ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا پڑھا، ہم کتنا پڑھیں گے. تو لیسن پلان کا ہونا بہت ضروری ہے. ایولیویشن اپروچ آف لیسن پلان از کریٹیسائزڈ آن دی گراؤنڈ دیٹ، کہتے ہیں کہ ایولیویشن اپروچ جو ہے لیسن پلان کا، وہ کس بنیاد پہ اچھا نہیں ہے، وہ کس بنیاد پہ ہم کریٹیسائز کر سکتے. MCQs کا مطلب ہے کہ ایولیویشن، لیسن پلان کا جو ہم ایولیویشن کہتے ہیں ٹیچر سے یا اسٹوڈنٹ سے پوچھنا کہ یہ لیسن جو ہم نے آپ کو سلیبس دیا، ہم نے آپ کو جو پلان دیا ٹیچنگ کا، سیکھنے کا، وہ کیسا رہا. تو کہتے ہیں کہ یہ کس بنیاد پہ اچھا نہیں ہے. لیسن پلان کی ایولیویشن یہ اس وجہ سے اچھا نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کورس کم ہے، زیادہ ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس چھوٹے ہوتے ہیں، ٹیچر اکثر اس پہ غالب رہتے ہیں. تو وہ یہ چیز کلیئر کٹ نہیں ایولیویٹ کر سکتے. وہ یہ فیصلہ، لیٹ سپوز ٹیچر کے سامنے ایک بندہ آ گیا اور کلاس روم میں کہتا ہے کہ آپ کو کس چیز میں مسئلہ ہے، آپ کا ٹیچر آپ کے ساتھ کون سی زیادتی کرتا ہے، تو کوئی بھی اسٹوڈنٹس میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بتائے کہ ہمارا ٹیچر یہ کرتا ہے، ہمارا ٹیچر یہ کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایولیویشن آف لیسن پلان اس وجہ سے کریٹیسائزیبل ہے، اس وجہ سے اچھا نہیں ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹس پہ غالب ہوتے ہیں. دوسری بات، یہ ٹیچنگ پوائنٹس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، اس کا ٹیچنگ پوائنٹ سے کوئی وہ نہیں ہوتا. دوسرا، یہ دو اسٹوڈنٹس کے درمیان جدا جدا جو فرق ہوتا ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی، اس کو بھی جج ایگزامائن نہیں کر سکتا.
44. Which of the following teaching aids helps the pupil to study, analyze and compare data? ग्राफ के ज़रिए हम स्टडी को एनालाइज करते हैं और डेटा को कंपेयर कर सकते हैं. Complexity of scoring of matching type of test can be reduced by supplementing the matched items with 4 alternative items. Complexity of scoring of matching type of test कहते हैं कि अगर हमने जब टेस्ट लेना है तो हम कितने ऑप्शन दिया करें तो ये बेस्ट होगा और इसके ज़रिए स्कोर न बहुत ज़्यादा आएगा न बहुत ज़्यादा कम आएगा. तो 4 ऑप्शन दिया करें तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि 4 ऑप्शन मौजूद हो. ये जो आपके MCQs होते हैं ना, ये टीचिंग अप्रोच और क्लासरूम असेसमेंट के बेस पे ये डिसाइड किया गया है. टू स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड, which of the following technique can be most profitably used? टू स्टडी द फंक्शन ऑफ अनकॉन्शियस माइंड. अनकॉन्शियस माइंड वो होता है जो आपके मर्ज़ी के बग़ैर जो काम होते हैं. तो कहते हैं कौन सा टेक्निक अच्छा है? प्रोजेक्ट टेक्निक. प्रोजेक्ट टेक्निक तो वो होता है कि जिसमें बंदे को पता भी नहीं चलता और वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर टीचर के सामने रखता है. जब आप MPhil या PhD करोगे और आप रिसर्च करोगे और सही प्रोजेक्ट करोगे तो ये क्वेश्चन आपके जहन में क्लियर हो जाएगा कि प्रोजेक्ट टेक्निक इंसान के माइंड के वो पॉइंट्स निकालता है जो वो न चाहते हुए टीचर के सामने अपने प्रोजेक्ट में रखता है. अ सक्सेसफुल टीचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़. कामयाब टीचर का सबसे अहम काम क्या होता है? टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटी एमंग चिल्ड्रन. वो चिल्ड्रन में ये एबिलिटी पैदा करता है कि वो सोचे, चीज़ के बारे में सोचे, लकीर का फ़कीर न बने, रट्टे न लगाए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड इन स्कूल एक्सपेंडिचर. ठीक है, स्कूल के अखराजात में कौन कौन से अखराजात शामिल है? तो वो अखराजात शामिल है जो डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं और वो भी शामिल है जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आता है. ठीक है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट. स्टाफ डेवलपमेंट का क्या मतलब है? स्टाफ को ट्रेनिंग देना स्टाफ डेवलपमेंट कहलाता है. व्हाट शुड टीचर डू आफ्टर टीचिंग. टीचर को टीचिंग के बाद क्या करना चाहिए? आंसर है ही शुड टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स. उसको चाहिए कि स्टूडेंट्स को टेस्ट करके उन्होंने कितना सीखा. यू आर अ फेमस टीचर बट स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर टीचिंग स्टाइल, हाउ विल यू टीच देम. आप एक मशहूर टीचर है लेकिन स्टूडेंट्स आपकी टीचिंग से मुतमईन नहीं हैं तो आपको चाहिए कि अपने स्टाइल को चेंज कर ले और उसको इस तरह रखी जिस तरह स्टूडेंट्स का स्टाइल है. स्टूडेंट्स का स्टाइल ये होता है कि वो अगर आपसे कहे कि हमें एक एक एक्सरसाइज पढ़ाए तो आपको चाहिए कि एक एक एक्सरसाइज पढ़े. अगर वो आपसे कहे कि नहीं हमें ज़्यादा पढ़ाए, हम पढ़ा सकते सीख सकते तो उनको ज़्यादा पढ़ाए. अगर वो कहते कि हमें टेस्ट दे दे लेकिन मंथली दे दे, हफ्तावार ना दे, तो आपने मंथली देना है. तो ये चीज़ उसके स्टाइल के मुताबिकत है. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द क्लासरूम मैनेजमेंट. कौन से फैक्टर क्लासरूम मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं? तो ऑल ऑफ द अबव. इसमें ऑल ऑफ द अबव है. टीचर का बिहेवियर, डिसिप्लिन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. 3 मेरिट ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट आर. प्रोफिशिएंसी टेस्ट के 3 फ़वाइद क्या हैं? अप्रूवल, रिलायबिलिटी एंड सब्जेक्टिविटी. प्रोफिशिएंसी टेस्ट अप्रूव होता है किसी ऑर्गेनाइज से, किसी इदारे से या किसी बेस्ट कॉलेज या इंस्टीट्यूट से. और रिलायबल होता है, उस पर आप यकीन कर सकते हो कि ये टेस्ट ठीक है और ये स्टूडेंट्स के एग्ज़ामाइन करने में बेस्ट हैं. एंड सब्जेक्टिविटी, और वो इधर उधर की चीज़ों से नहीं होता, वो बुक से होता है. लेट्स सपोज ईटा जो टेस्ट बनाता है, NTS जो टेस्ट बनाते हैं, तो ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट से. ठीक है. NTS और ईटा तकरीबन कोर्स से इधर उधर नहीं जाते तो इससे कहते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट. इससे पहले वापडा के टेस्ट हुए जो UT ने बनाए, मुकम्मल अनप्रोफिशिएंट टेस्ट थे और कोर्स से बाहर थे, मीटर रीडर से रिलेटेड बिल्कुल नहीं थे.
وچ آف دی فالوئنگ از دی سوشل کریکٹرسٹک آف اے چائلڈ. سوشل کریکٹرسٹک کون سا ہے اس میں چلڈرن کا؟ ہز پلے از سیلف سنٹرڈ، ہی ریکگنائزز ہز مدر ان تھرڈ منتھ، ہی انڈرسٹینڈ دی ٹون آف وائس، لو آر ہیٹ. اگر آپ اس کے اوپر چیخے تو وہ اس کو جانتا ہے، اگر آپ اس کو مسکرائے تو وہ اس کو جانتا ہے. تو یہ سوشل کریکٹرسٹک ہے چلڈرن کے. Which of the following is an important anger arousing situation during adolescence? Not getting the needs fulfilled, based attitude against them, unfair and insulting attitude toward them, all of them. ڈیئر ایم سی کیوز کا مطلب ہے کہ 10 سے لے کر 19 سال تک ایج میں انسان میں کون سی باتیں غصہ پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بندے کی ضروریات پورا نہیں ہوتی، اس ایٹیچیوڈ ہے جو آپ کا رویہ وہ اس کے خلاف ہو، یا اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہو گھر میں، یا آپ اس کو بار بار انسلٹ کرتے ہو، اس کی توہین کرتے ہو، اسے ڈانٹتے ہو، تو یہ چیزیں 10 سے 19 سال تک کے ایج میں بندے میں غصہ پیدا کرنے کے سبب بنتے ہیں. When a child responds to all women who wear black suit because of the black suit of her mother, it is the generalization. جب ایک بچہ ہر بلیک برقعے والے عورت کے پیچھے یا روتا ہے یا دیکھتا ہے تو یہ بچے کی کون سی خوبی ہے، اس کو اسٹڈی کرنا کیا کہلاتا ہے؟ جنرلائزیشن. گائیڈنس ڈفرنس فرام کونسلنگ ان وچ آف دی فالوئنگ میٹر. گائیڈنس کونسلنگ سے کس وجہ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپشن ہے کہ گائیڈنس کا کنسیپٹ بڑا ہے کونسلنگ سے. ڈیئر، گائیڈنس یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر کسی کو گائیڈ کر سکتے ہیں. کونسلنگ آپ خاص پیشنٹس کو کرتے ہیں. نشے کے لوگوں کو آپ کونسل کر سکتے ہو، آپ ہر کسی کو کونسلنگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جو لوگ اسٹڈی نہیں کرتے ان کی کونسلنگ والے اپنے لوگ ہوتے، جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کو نشے سے ہٹانے والے کونسلنگ لوگ وہ ہوتے. گائیڈنس ہر کوئی کر سکتا ہے، تو گائیڈنس ایک بڑا آپشن ہے. بی آپشن، اس میں آپشن آل آف دی ابو ہے. گائیڈنس از اے گروپ پروسیس وائل کونسلنگ از ون ٹو ون. گائیڈنس آپ ہر کسی کو دے سکتے ہیں جبکہ کونسلنگ آپ ایک بندے کو اکیلے دو گے. Guidance mostly covers social aspect, while counseling is a learning-oriented process and reduce the learning problem of the. Guidance mostly covers social aspect. Social aspect mean ہر چیز کی ریلیٹڈ گائیڈنس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی کو راستہ بتاتے ہو، آپ کسی کو کھانے کا طریقہ بتاتے ہو، آپ کسی کو فیلڈ آف اسٹڈی سلیکشن کا وہ بتاتے ہو، لیکن کونسلنگ ایک خاص پوائنٹ تک محدود ہوتا ہے، ایک لرننگ تک محدود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بندہ نشہ کرتا ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ میں نشہ کس طرح چھوڑوں، تو یہ ایک لرننگ تک محدود ہوتا ہے. وچ آف دی فالوئنگ کنڈیشن مسٹ بی فلفلڈ فار پراپر ایڈجسٹمنٹ ان دی انوائرمنٹ. انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے کون سی کنڈیشن ضروری ہے؟ فزیکل فٹنس ضروری ہے، فری فرام سائیکالوجیکل ڈیزیز، آپ مینٹلی ڈسٹرب نہ ہو، اور سوشل ایکسیبلٹی آف دی پرسن، لوگ آپ کو سوشلی ایکسیپٹ کرتے ہو. لیٹ سپوز آپ بیٹھ گئے ایک کمرے میں، وہاں پہ مختلف پارٹیز کے لوگ ہیں، تو یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہ اپنی پارٹی کی تعریفیں بیان کرنا شروع کریں اور دوسروں کا نہ سنیں. تو لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. تو یہ ضروری ہے کہ جب آپ انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو صحیح ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ نے یہ تینوں خوبیاں ہونی چاہیے. 59. Which of the following can affect the result of student in the examination? بندے کے نمبر کیوں کم آ سکتے ہیں ایگزامینیشن میں؟ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بندے کے نمبر کم آ سکتے ہیں؟ نمبر آف کلاس ورکس اینڈ ہوم ورکس جب زیادہ ہو، ورکنگ ہاؤس اینڈ ڈیز آف دی اسکول گیون. ورکنگ ہاؤس، گھر میں کام زیادہ ہو. نمبر آف ٹیچر پیرنٹس میٹس، اگر آپ کے پیرنٹس اور ٹیچر بہت زیادہ ملتے ہیں تو آپ پہ پریشر ڈالتا ہے، بہت کم ملتے ہیں تو آپ کو ڈل بناتی ہے. تو یہ آل چیزیں فیکٹر کرتی ہیں. 60. Interactive phase is likely to fail if diagnostic phase is defective, اور سی آپشن ہے interactive phase is not properly activated.
تو انٹریکٹیو فیز اس لائکلی کیوں فیل ہو جاتا ہے؟ انٹریکٹیو فیز ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کا جو رزلٹ ہے، لیٹ سپوز آپ کے ٹیچر اور پیرنٹ ملتے ہیں تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، نہ آپ کے نمبر بڑھتے ہیں، نہ آپ قابل ہو جاتے ہیں، نہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا وجہ کیا ہوتا ہے؟ ڈائگنوسٹک فیز از ڈیفیکٹیو، وہ آپ کے مسئلے کو نہیں جانتے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے مسئلے کو ڈائگنوس نہیں کر سکتے، اور دوسری وجہ وہ جب ملتے ہیں تو اس وقت وہ سیریس نہیں ہوتے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہے جو انٹریکٹیو فیز کو فیل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ مطلب میں مثال دیتا ہوں، یہ ٹیچر اور پیرنٹ کا میٹنگ ہے اور آپ کے نتیجے پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تو اس کی یہ دو وجہ ہے۔ ایک تو ان کو آپ کے مسئلے کا پتہ نہیں چل رہا، یا جب وہ ملتے تو وہ سیریس نہیں ہوتے، جسٹ فارمیلٹی پورا کرتے ہیں۔ 61. In order to make memory level of teaching a success, what should a teacher do؟ جب ٹیچر چاہتا ہے کہ میموری لیول آف ٹیچنگ کو کامیاب بنائے تو ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آل آف دی ابو ہے۔ سبجیکٹ میٹر شوڈ بی میننگ فل اینڈ انٹرسٹنگ بیفور پریزنٹنگ۔ آپ جو چیز اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کرتے ہو اس کا کوئی مطلب ہو، اس کا کوئی آبجیکٹیوز ہو، وہ اس کا آپ کنسیپٹ کلیئر کرا دیں تو وہ اسٹوڈنٹس کی میموری لیول اس سے بڑھتی ہے، وہ یاد کر سکتے ہیں۔ لاجیکل سیکوینس شوڈ بی دیئر ان دی پریزنٹیشن آف سبجیکٹ میٹر۔ آپ جو چیز ان کے سامنے پریزنٹ کرتے ہو ان میں ایک زبردست ترتیب ہو۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے، لیٹ سپوز میں آپ ایک لیٹر ہے، خط، اس کو اسٹوڈنٹس تب یاد کر سکتا ہے جب آپ ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں۔ پہلا حصہ ہیڈنگ، دوسرا باڈی اور تیسرا اینڈ۔ تو یہ میموری لیول بندے کا امپروو کر سکتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ لیٹر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، یہ میں نے کرنے ہیں، تو یہ میموری لیول کو انکریز کر سکتی ہے۔ ریکال اینڈ ریہرسل آف دی لرن میٹیریل، جو چیز آپ نے سیکھا ہے اس کو بار بار ریپیٹ کر لیں۔ 62. آل آف دی فالوئنگ آر دی ایڈوانٹیجز آف دی لیکچر اسٹریٹجی ایکسیپٹ۔ یہ سب لیکچر اسٹریٹجی کے فوائد ہیں ماں سوائے اٹ ول انکریز دی اورل کمیونیکیشن پاورز آف پیپل۔ یہ دیکھو، کہتے ہیں کہ لیکچر کا جو طریقہ کار ہے کہ ٹیچر صرف لیکچر دے دے، تو اس کے یہ تینوں فوائد تو ہے، ABC، یہ تو ہے ABD، C کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لیکچر ٹیچر دیتا ہے تو اس سے اسٹوڈنٹس کی پڑھنے کی کمیونیکیشن ایبلٹی تو نہیں بڑھتی، وہ تو خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور اس سے وہ پیسیو بھی بن جاتے ہیں، ڈل بن جاتے ہیں ایک قسم کے۔ تو لیکچر میتھڈ کے ساتھ ڈرل میتھڈ وغیرہ بھی ہونی چاہیے۔ ڈیئر، یہ ہو گئے MCQs، ٹیچنگ اپروچ اینڈ کلاس روم اسسمنٹ۔ 62 اور بھی اپلوڈ کروں گا، تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے، اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ صبح تک 62 اور MCQs اپلوڈ ہوں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔